بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا۔ چنانچہ اس چھوٹے سے جواب میں شریعت کے پوری تفسیر چھپی ہوئی ہے، ورنہ اگر کوئی زبان سے کلمے کا ورد کرے گا اور کام کفر و شرک کے کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور اسی طرح سے سب کام اسلام کے کیے لیکن کوئی سا ایک عقیدہ کفر کا رکھا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کی تعلیم دے دے جب میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، فرض نمازیں ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس طریقے سے کبھی کوئی چیز نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اس سے کچھ کم نہ کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ جنت والے لوگوں میں سے کسی آدمی کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں ابھی پیچھے گزرا، حدیث کا فائدہ پھر پڑھ لے۔ اور اس حدیث کے الفاظ اور وہ یقین رکھتا تھا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ کلمہ طیبہ کے انوسار ٹھیک تھا، وہ ان ٹھیک عقیدوں کے بنا پر جنت میں جائے گا، یا کوئی اجمالی طور پر صحیح عقیدہ رکھتا تھا مگر ایمانی باتوں سے متعلق زیادہ تفسیر کا اس کو علم نہیں ہو سکا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں اس میت کے لیے بھی خوشخبری ہے جس کے گھر والے موت کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کے بجائے مردے کے جدائی اور وقت غم میں رونا و پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور میت کلمہ طیبہ ادا نہیں کر سکی تو ایسی صورت میں مرنے والا صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں چاہے جتنے گناہ بھی کیے ہو بس اگر آخر میں کلمہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت میں چلے گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر نربھر ہے، چاہے تو بخش دے اور سیدھا جنت میں پہنچا دے اور چاہے تو گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے۔ ہاں، وہ شخص جو مرنے کے وقت ہی مسلمان ہوا اور کلمہ پڑھا تو اس کے اس کلمے کی برکت سے تمام گناہ جو کفر کی حالت میں کیے کفر سمیت مٹ جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔